الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ سے یہ معاہدہ لیا کہ تمہارے بعد میرا آخری رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا وغیرہ، تمہارے بعد آئے گا، تم آج ہی اس کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کرو اور اس کے ساتھ مدد کا وعدہ کرو۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا تم کو میری بات سمجھ آئی کہ میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تم نے ایمان کا بھی اعلان کرنا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ معاہدہ پکا کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ نے یہ جواب عرض کیا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، اس پر ایمان کا بھی اعلان کرتے ہیں اور اپنے اپنے دور میں ان کی علامات بشارات بھی بتائیں گے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، اور اگر کوئی اس وقت زندہ رہا تو اس کی مدد کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فاشہدوا انی معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہم سب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیا، اور میں بھی تمہارے اس ایمان کے اوپر گواہ ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کے روزے کی زیادہ فضیلت بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ پیر کے دن روزے کی آپ بہت فضیلت بیان کرتے ہیں کہ پیر کا روزہ رکھا کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن
پیر والے دن ہی مجھے نبوت عطا کی گئی ہے۔ اور بھی بہت سارے دن پیر کے دن، پیر سے متعلق باتیں ہیں جس میں ہجرت بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور سند عالی ہے، مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے، جب پوچھا گیا کہ پیر کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں اس میں پیدا ہوا ہوں، تو وہاں انزل علیہ کا لفظ نہیں ہے، یبعث، اس دن مجھے نبی بنایا گیا، مبعوث کیا گیا۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، جو سند اور عالی ہو گئی ہے اور اونچی اور قوی ہوگی سب۔ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں تشریف آوری سے لے کر آج تک 1400 سال اور 44 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں مزید اگر آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے بھی داخل کریں گے تو پھر 1450 سال ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی عمر بھی اس میں داخل کریں گے سابقہ 40 سال تو تقریباً 1500 سال کے قریب ہو گئے، 10 سال کم۔ یہ جو 1444 ہجری ہے، اس میں مکہ مکرمہ کے 13 سال داخل نہیں ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہجری کا مطلب ہے ہجرت، تو ہجرت سے یہ آپ کا سال شروع ہوتا ہے، اور اسی کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ اپنے اوقات کو، اپنے سال کو، اپنے مہینوں کو قمر کے ساتھ متعلق کریں، چاند سے متعلق کریں، میری ہجرت سے متعلق کریں، اور کئی 100 سال تک اسی فرمان رسول کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ لیکن اب جس گھڑی سے ہم آج گزر رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2022 10 ربیع الاول 1444 ہجری میں، یہ وہ گھڑی ہے کہ دنیا میں کسی اسلامی ملک میں ہجری سال نافذ نہیں ہے، سب عیسوی ہے۔ پہلے ایک آدھ سعودی عرب ہوتے تھے، یہ جو محترم آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے، بس اس طرح ٹھیک۔ بہرحال ہجری سال کے ساتھ اپنے نظام کو متعلق کرنے میں سنت کا ثواب ہوگا۔ عیسوی تو اس وقت تھا، آپ 570 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے نا، تو ہجری تاریخ کو مقرر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ 500 کچھ سال جو چل رہی تھی تو اسی کے ساتھ ہی آپ اپنا حساب اور اپنا لین دین وغیرہ متعلق کرتے۔ ہجری سال کو ایجاد کیوں کیا آپ نے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی ایک الگ شناخت ہے، ان کی ایک پہچان ہے، وہ اپنے لحاظ سے اپنے سال کو، لیل و نہار کو شمار کریں۔ تو ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام میں ربیع الاول کے اندر نبی کی سیرت و صورت سے متعلق بات کی جاتی ہے، اور اس سے اہل ایمان اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ نبی کا تذکرہ کرنا اور سننا مستقل عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ تو اور نور علی نور، جو اصل مطلوب شریعت ہے کہ سیرت کے اوپر، صورت پر عمل ہو۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں عالم ارواح کا ذکر ہے، روحوں کے اجتماع کا، اور یہ معاہدہ قرآن مجید نے روحوں کا جو کیا ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے، اور ایک معاہدہ اہل کتاب سے بھی ہوا ہے۔ اہل کتاب سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تمہیں ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں تو اپنی کتاب کے اندر جو تمہاری باتیں ہیں ان کو چھپانا نہیں، یہ اہل کتاب سے معاہدہ تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا، اور انہوں نے چھپائی بھی۔ کس طرح کہ ان کی کتابوں میں اگر کسی گناہ کا ذکر تھا اور اس کی سزا کا ذکر تھا تو امیر کو معاف کر دیتے تھے، غریب کو سزا دے دیتے تھے۔ کیا خیال ہے، ہم آج اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیسے انصاف کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ترتیب ہو رہی ہے؟ خذو النعل، حدیث میں آتا ہے کہ تم
یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسے چلو گے جیسے وہاں سے وہ پاؤں اٹھائیں گے اس جگہ پر پاؤں رکھو گے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے نا جی، وہ 7 لوگ ہیں۔ ان میں پہلا عدل والا ہے، اس میں امام ہے، دوسرا بادشاہ ہے، دوسرے بہرحال ایک معاہدہ اہل کتاب سے تھا کہ تم نے اپنی کتاب میں جو بات ہوئی ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، اور انہوں نے چھپایا، معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا معاہدہ نامے پارے میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ یہ تمام جو دنیا میں آپ نے اللہ پاک نے جو روحیں پیدا کرنی تھی، جو انسان جن بھیجنے تھے، ان سب کی روحوں کو جو پہلے پیدا کیا اور ان سے معاہدہ لیا کہ تم مجھے ہی دنیا میں جا کے معبود مانو گے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اللہ پاک آپ کو ہی اپنا رب اور معبود مانیں گے۔ جو بعد میں آ کے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی جھنڈیوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درختوں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کوئی پتھروں کو کس کو۔ تیسرا معاہدہ یہ ہے جس کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفت نہیں کی ہے، وعدہ خلافی نہیں کی ہے، معاہدہ خلافی نہیں کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ معاہدہ لیا گیا ہے جو آج آپ کے سامنے عید پڑی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجنے تھے دنیا میں سب کی روحوں کو پہلے پیدا کیا، اور ان ارواح عالیہ علیہ السلام سے یہ معاہدہ لیا اللہ پاک نے کہ میں تم کے بعد آخر میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء کو بھیجوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ آج سے ہی تم اس پر ایمان کا اعلان کرو، اور اپنے اپنے لحاظ سے پھر اپنی ملت اور قوم سے یہ وعدہ لے کے جانا کہ میرا آخری حبیب جب آئے گا اور ان میں سے جو کوئی زندہ ہوگا تو اس کی مدد کرنا اور ایمان لانا اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں کہ امامت کرائی انبیاء کو، آپ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں کہ سب نبیوں نے آپ پر ایمان لایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان موسیٰ لو کان حیا لاتبعنی بالفرض۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی آج میرے زمانے میں زندہ کیا جائے تو ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا ہوگا اور میری شریعت کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو اور پھر کون سے لوگ اپنی کتاب لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم والے کتاب تو اپنی کتاب، وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، وہ شریعت ختم ہو گئی۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو انبیاء اگر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں تو ان کی اپنی شریعت، اپنا ایمان اس دور میں تھا، اب اس آخری نبی پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو عوام کی کیا بات ہے؟ آگے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرب قیامت میں دجال اور امام مہدی اور وغیرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن پڑھیں گے، میری شریعت کی اتباع کریں گے اور میرے اسوہ حسنہ کی تبلیغ کریں گے۔ جبکہ وہ آئے پیغمبر اپنے ٹائم میں تو وہ بھی پیغمبر تھے، صاحب کتاب پیغمبر تھے، ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو جو بھی دنیا میں پہلی شریعتیں تھیں امم سابقہ، بھلے ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی ہوں بڑی یا چھوٹی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ اپنی اصلی حالت میں رہی بھی نہیں ہے۔ جن یہودیوں نے ایمان لایا انہوں نے تو پھر اصل حقیقت بیان کر دی نا۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہماری کتاب میں موجود ہے محمد الرسول اللہ وَمَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرَتُهُ يَثْرَبَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، کہ اس نبی آخر الزمان کا نام بھی ہماری کتابوں میں موجود تھا کہ محمد نام ہوگا،
اور پیدائش اس کی مکہ مکرمہ میں ہوگی، رہائش اس کی مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ یثرب پہلے نام تھا، جس کو سورہ احزاب میں بھی بیان کیا ہے، مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، اور اسی کے زمانے میں شام کے علاقے فتح ہو جائیں گے، چنانچہ آپ کے زمانے میں شام فتح ہو گیا تھا تقریباً آدھے سے زیادہ۔ یہ کعب اخبار، یعنی یہ یہودی ہیں اور ایمان لائے تو پھر تو وہ حقیقت ساری بیان کر دی جاتی ہے نا، اور جن یہودیوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ پھر چھپاتے ہی رہے باتیں۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق، اس پر ایمان لانے سے متعلق، انبیاء سے میثاق اور معاہدہ لینے سے متعلق اللہ پاک نے یہ نظام کیا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے 40 سال بعد نبوت ملتی ہے۔ نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جس نبی سے بھی کوئی خرق عادت چیز سامنے آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دریاؤں نے راستے دے دیے، پاؤں مارا گھوڑے نے تو چشمہ جاری ہو گیا، انگلی سے چشمے جاری ہو گئے۔ نبوت کے بعد چاند کو اشارہ کیا، ٹکڑے ہو گیا۔ نبوت کے بعد جو کام ایسے سامنے آئیں جو لوگ نہ کر سکیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پیغمبر کے ہاتھ سے جو صادر ہو، امر اللہ کا ہوتا ہے ظاہری طور پر، پیغمبر کا وہ اشارہ ہوتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن نے خود کہہ دیا کہ آپ یہ کنکریاں پھینکے، نبی آپ پھینک رہے تھے، ہم ان کی آنکھوں میں ہم ڈال رہے تھے۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں وہ کنکریاں پھینکی جو آپ نے پھینکی، قرآن خود کہہ رہا ہے وما رمیت، آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیت جو پھینکی تھی وہ ہم نے اس طرح کر کے دکھایا، ظاہری طور پر آپ کے ہاتھ سے یہ چیز صادر کی۔ معجزہ خرق عادت چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل، کسی نبی سے بھی نبوت کے بعد جو سامنے آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کسی ولی سے کوئی خرق عادت چیز جو عام بندے سے نہیں ہو سکی اور وہ ظاہر کر دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی بے دین سے کوئی چیز ایسی ظاہر ہو جائے تو وہ جادو اور استدراج ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبوت سے پہلے جس کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے وہ خاص رحمت کے آغوش میں ہوتا ہے، ہر پہلو میں اس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے، ظاہری جسم کے لحاظ سے، روحانی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی نبی کو، جس کو اللہ نے 40 سال بعد نبی بنانا ہے یا 30 سال بعد، یا جو اس کو اپنی نگرانی میں اللہ تعالیٰ پرورش دیتا ہے۔ تو جو خرق عادت چیزیں پیغمبر کی پیدائش جو اس سے پہلے، نبوت سے پہلے سامنے آئیں، نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے کوئی چیزیں ایسی نبی سے ظاہر ہو رہی ہیں جو عام بندے سے نہیں ہو سکتی، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس، نبوت کے بعد ہاتھ سے جو چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہ بادشاہ نے جو حملہ کیا تھا، جس کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں ذکر ہے، یہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے، اور یہ وہ جو بدتمیزی کرنا چاہتا تھا بیت اللہ شریف پر نہیں ہو سکی، خود تباہ ہو گیا۔ آپ کی پیدائش کے دورانیے میں شکم مادر ہونے کے لحاظ سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں محسوس کرتی تھی، ظاہر نہیں کر سکتی تھی، کہ عجیب و غریب قسم کے میرے ساتھ معاملات جو سکون و راحت کے میں نے دیکھے ہیں وہ آپ کے حمل کے زمانے میں نے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، وہ جگہ آپ حضرات نے دیکھی ہوئی ہے جس کو آج کل مکتبہ اسلامیہ کہتے ہیں۔ یہی بڑا گھر تھا ابو طالب کا، جیسے مشترک کا گھر خاندانوں کے ہوتے ہیں، اور کثیر العیال شخص تھے عبد المطلب۔
جس رات کو یہ کیفیات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر ہونا شروع ہوئی، تو ایک خاتون ہے عثمان بن ابی العاص کی والدہ، جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، یہ بطور خدمت کے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس بلائی ہوئی تھی۔ اس وقت خاتون کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے والد صاحب تو چونکہ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے وفات پا چکے تھے، وہ ایک سفر میں گئے تھے، واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے ابوا، اس میں آپ کی وفات ہوئی اور وہی دفن ہوئی ہے۔ اور اتفاق دیکھیں جو ابھی ہم بیان کریں گے کہ آپ کی عمر جب 6 سال ہوئی، آپ کو ساتھ لیا امی نے، آمنہ نے، اور مدینہ میں رشتہ داروں کو ملنے گئیں کہ طبیعت خراب ہو گئی، اور مقام جعفہ میں آپ کی وفات ہوئی، جہاں آپ کی قبر ہے اور جو پچھلے دنوں میں آپ لوگ پڑھ بھی رہے تھے۔ یہ مدینہ کے راستے میں جعفہ مقام آتا ہے، جب مکہ سے مدینہ جائیں، مدینہ کے قریب ہے، ابوا بھی قریب ہے، جعفہ بھی قریب ہے۔ قدرت کا نظام ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، رہنے والے مکہ میں، لیکن مٹی جو لی گئی تھی مدینہ کی سرزمین سے، آپ کے والد بھی ادھر ہی دفن ہوا، آپ کی امی بھی ادھر ہی دفن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ تو وہاں وفات ہو گئی، دفن ہو گئی، تو ام ایمن آپ کے ایک خادمہ ہے ابو کی طرف سے، وہ آپ کی امی کے ساتھ تھی، وہ لے کے واپس آئی تھی۔ ابھی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی امی کی اور آپ کی خدمت میں مصروف تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ صبح صادق کے وقت، پیر کے دن، پہلے تو ایک ایسی روشنی ہوئی جیسے دن دہاڑے ہوتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ پیدائش کے ساتھ ہی صاف ستھرے تھے، کسی قسم کی کوئی چیز جیسے بچے پر ہوتی ہے اور اس کی صفائی کی جاتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ اللہ کی طرف سے مختون تھے، ختنہ شدہ تھے، اور یہ سنت ابراہیمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ملت ابراہیمی والے ہیں، اور اس میں ختنہ ضروری ہوتا ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات سنی، سنت ابراہیمی کہلاتی۔ جیسے بعض لوگ داڑھی کو بھی سنت کہتے ہیں، وہ سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سجی ہوئی تھی، حکم کے لحاظ سے فرض اور واجب ہے۔ یہ میں ہمیشہ آپ کو یہ چوٹ لگاتا رہتا ہوں، ایک نہ ایک دن آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا، یہ مولوی صاحب بھی ٹھیک ہے۔ میں بھی کسی کمیٹی کی زد میں ہوتا تو پتہ نہیں کرتا، ادھر ایک مولوی صاحب کو نکال دیا، کیوں نکال دیا؟ کہ اس نے داڑھی کے اوپر بات کیوں کی؟ کیونکہ کمیٹی کے صدر داڑھی مڈانے والے تھے، اور مولوی صاحب نے گویا کہ کمیٹی کے صدر کے خلاف تقریر کی، اور یہ تو ہو نہیں سکتی۔ کیا بات ہے! اس عالم کو نعمت عظمیٰ سمجھو، جو حق بیان کر رہا ہے، آپ کے دل کو لگ رہی ہے، یہ عذاب کو ٹال رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا حق بیان کرنے والے بھی کوئی نہیں رہیں گے، وہ بھی دیکھیں کہ جو دعوت اچھی کرتا ہے نا جی، اس کا خیال کر کے بیان کرنا ہے جی، پھر کیا حق ہے وہ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتاً مختون تھے، اور کوئی کسی قسم کے اوپر آپ کے وہ نہیں تھی۔ ایک یہودی تاجر مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور یہ سند، اچھی سند، مستند، جس کو روات نے حسن کہا، یہ بات نقل کی ہے، اور سیرت مصطفیٰ والے بزرگوں نے پہلی جلد میں بیان کیا ہے۔ ایک یہودی تاجر، جس دن آپ کی رات کو پیدائش ہوتی ہے، تو صبح کہتا ہے کہ آج کوئی خاص بچہ پیدا ہوا ہے۔ تاجر تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، علاقہ ادھر کا ہی تھا اس کا جدھر یہود رہتے تھے، اور پڑھا لکھا تھا، اپنی کتاب کو سمجھتا تھا۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، ظاہر ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اب کسی کو پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پورے شہر کو تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یار پتہ کرو۔ پتہ چلتے چلتے پتہ چل گیا
کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اجازت پوچھو، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا نہ خاندان، نہ علاقہ، نہ زبان، نہ کچھ۔ اس نے کہا نہیں، کوئی خاص بات میں نے رات کو دیکھی ہے، یہ بچہ مجھے لگتا ہے نبی ہے، نبی بنے گا، اور 2 علامتیں میں نے دیکھنی ہیں، پھر آپ کو میں بتا دوں گا۔ لے گئے، اجازت مل گئی۔ کہا ایک علامت یہ ہے کہ یہ نومولود 2 دن دودھ کسی کا نہیں پیے گا۔ آج تو پہلے دن ہے، آپ لوگ دیکھ لینا 2 دن یہ دودھ پیتا ہے یا نہیں پیتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ان کے شان مبارک دکھاؤ۔ دکھائے گئے تو کہا کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اب دوسری اقوام سے نبوت ختم ہو گئی۔ بنو اسماعیل میں سے جس نبی نے آنا تھا اس کے شانوں کے درمیان میں مہر ختم نبوت ہونی تھی، جو ہے، اور بے ہوش ہو گیا، کیونکہ تھا ادھر کا نا جی، بے ہوش ہو گیا کہ ہے ہم تو مارے گئے، یہ تو بنو اسماعیل میں سے نبوت آ گئی آخری۔ ہوش آیا تو لوگوں نے کہا بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ کہا بے ہوش اس لیے ہو گئے ہوں کہ ہمارے خاندان سے نبوت ختم ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام لے کر اٹھے گا شرق و غرب تک اس کا پیغام پھیل جائے گا، اس کے ماننے والے اتنے ہوں گے، یہ آخری نبی ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن دودھ امی نے پلایا، اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا ہے۔ حضرت صوبیہ یہ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی، جو بعد میں چچا ناراض ہو گیا تھا، اور یہی وہ صوبیہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا، جو آپ کے چچا ہیں۔ اس لیے حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھتیجے کا بھی رشتہ ہے، اور دونوں کا رضائی بھائی کا بھی رشتہ ہے۔ اس چچوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا۔ بہرحال آپ کو دکھ بھی ہوا جب شہادت ہوئی، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد، یہ طائف کے ساتھ ایک علاقہ ہے، طائف میں جب راستہ جا رہا ہوتا ہے تو بنو سعد کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ ادھر جائیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا علاقہ ہے۔ اور نہر زبیدہ بھی اسی کی تھی، وہاں سے نا وہ جو پہاڑوں سے پانی آتا تھا جمع ہو کے، تو یوں بس وہ اس پاداش میں برباد کی گئی کہ وہ ان کی تھی، ہم آل سعود ہیں۔ جیسے پہلی حکومت آتی ہے تو وہ ایک باغیچہ بناتی ہے، چمن بناتی ہے، دوسری آتی ہے نام بدلتی ہے، کچھ اور کرتی ہے، وہ ان کا نام نہ رہے۔ آج تک وہ اسی طرح ہے۔ اور عبداللہ جو اس سے پہلے حکمران تھا مرحوم، وہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں نہر زبیدہ دوبارہ درست کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ آج تک اس کی دیواریں بھی ٹھیک ہیں، اور بڑا واقعہ وہ اسی جگہ سے نکلی تھی، بنو سعد اور طائف کے درمیان میں وادی سے۔ بنو سعد کو منتخب کیا گیا، قدرت نے منتخب کیا۔ جو آئے تھے وہ بہت ساری اور بھی دائیاں تھیں، جو غریب گھرانہ سمجھ گئے تو وہ منہ موڑ گئیں۔ انہوں نے کہا یہی صحیح ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ بنو سعد میں وفا زیادہ ہے، بنو سعد کی لغت بہت اچھی ہے، بنو سعد کی خواتین میں وفاداری زیادہ ہے۔ زہری غربت تو کوئی چیز نہیں ہوتی، الماد و آتن، جا غدن آئے گا کل جائے گا، کیا بات ہے۔ یہ انتخاب ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اس دورانیے میں کچھ عرصہ تو میں نے بتایا کہ امی کے پاس اور مکہ مکرمہ میں رہے۔ حضرت دادا حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ایک اونچے اور اچھے انسان تھے، ان کو نبوت کا زمانہ نہیں ملا، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہوتے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ نے حقیقہ بھی کیا جو اس وقت کے لحاظ سے ملت ابراہیمی کا ہوتا تھا، یعنی کچھ باتیں مکہ والوں میں ملت ابراہیمی کی رائج تھی، اور نام بھی رکھا۔
دادے نے نام رکھا، اور بالکل اوپرا نام ہے، الگ نام ہے، کسی کا مکہ میں ایسا نام نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے نام رکھا، نیا سا نام ہے؟ کہا اس طرح ہوا کہ یہ بھی سند صحیح کے ساتھ واقع ہے کہ مجھے ایک خواب آئی، اور ایک زنجیری ہے سونے کی، سنہری زنجیری ہے جو زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب وہ زنجیری ہے، اور پھر اس کے بعد وہ درخت بن جاتی ہے، درخت بن جاتی ہے، پتے بن جاتے ہیں، اور ان پتوں سے نور کی شعاعیں اس طرح نمودار ہو رہی ہیں کہ موجودہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا کو وہ روشن کر رہا ہے وہ درخت کے پتے۔ کچھ لوگ اس درخت کو عقیدت کے ساتھ پکڑ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کو توڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو اکثریت تعریف بھی کر رہی ہے کہ بہت اچھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پھر کسی معبر سے تعبیر پوچھی، عبد المطلب کہتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ آپ کے خاندان سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا زمانہ تعریف کرے گا۔ تو میں نے وہ نام رکھا جس کا ترجمہ ہے تعریف شدہ، محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ وہ نام ہی ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اس وجہ سے یہ شعر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے متعلق، ابو طالب آپ کے چچا جو بعد میں آپ ان کی کفالت میں جاتے ہیں، ان کے دیوان میں بھی ملتا ہے، لیکن بعد میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان میں بھی ملتا ہے۔ ممکن ہو کہ یہ شعر ابو طالب کا ہو، بعد میں حسان بن ثابت نے بطور برکت کے وہ اپنے اس میں وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي جو آپ نے سنا ہو نا، وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس قصیدے میں حسان بن ثابت نے یہ شعر بھی درج کیا ہے جو شعر آپ کے نام سے متعلق دیوان ابی طالب میں ہے۔ ممکن ہے دونوں بزرگوں نے کیا ہو یا اس نے انہوں سے۔ آپ کا جب نام محمد رکھا گیا تو چرچا ہوا، دنیا تو باتیں کرتی ہے، جناب ایسا نام کسی کا تھا ہی نہیں، یہ نیا نام ہو گیا، کوئی نیا نظام آنے والا ہے، کچھ نئی باتیں، جتنے لوگ اتنی باتیں۔ فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے حروف اصلیہ میں سے محمد، محمود دونوں کے حروف اصلیہ ہا میم دال ہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے آخری حبیب کا نام رکھوانا چاہا، اپنے نام محمود میں سے وہی حروف اصلیہ لے کر نام محمد رکھ دیا۔ فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ پاک نے اپنے نام کے سیغے کو بدل کر مادہ وہی رکھتے ہوئے اپنے آخری حبیب کا نام رکھا، اپنے نام کے مادہ میں سے کیوں؟ لِيُجِلَّهُ، تاکہ میرے آخری حبیب کا بھی خوب تذکرہ اور بزرگی بیان کی جائے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، وہ خود عرش والا تو اس کا نام محمود ہے، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ باتیں اس ہستی سے نبوت سے پہلے بھی صادر ہوتی ہیں، اور ان کو ارہاس کہتے ہیں، خرق عادت جن کو کہا جاتا ہے۔ اب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وقت نور کی بات تو آپ کو کر دی، روشنی کی۔ اسی وقت اس سے پہلے ایک واقعہ فیل آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوران شکم حمل مختلف چیزیں دیکھی، یہ بھی اسی کے ہی ثمرات تھے کہ ہستی کوئی خاص ہے۔ پیدائش کے وقت کا روشنی کا ہونا، یہ بھی اسی طرح کی بات ہے، لیکن اس طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ آ گئی روشنی اور چلی گئی، کسی کی نظر ہوتی ہے کسی کی نہیں۔ اسی رات صبح صادق پیر جو صبح ہے
بتایا گیا کسرا کے بادشاہ کو کہ آپ کے ایوان کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے۔ ابھی یہ خبر ہی دی جا رہی تھی تو بتایا گیا کہ 1000 سال سے جو آتش پرستوں کی آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی آج رات کو۔ تیسری بات بتائی گئی کہ دریائے ساوا، نہر ساوا، اصل میں عربی زبان میں نہر دریا کو کہتے ہیں، وہ جو دریائے ساوا تبریہ، یاد رکھنا تبریہ دریا کا خشک ہونا یہ آخری پیغمبر کے مبعوث ہونے کی دلیل ہے۔ آپ ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کشتی گم ہو گئی تھی وغیرہ، ایک جزیرے میں گئی اور پکڑے گئے، اور وہاں وہ سنگلوں کے ساتھ ایک چیز جکڑی ہوئی تھی، ڈر گئے وہ۔ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا عرب سے۔ کہا تمہارا پیغمبر کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ کھجوروں والی جگہ میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا بتاؤ وہ دریائے تبریہ خشک ہو گیا یا نہیں؟ تو بتایا کہ وہ تو خشک ہو چکا ہے، کئی سال ہو گئے خشک ہو چکا، چاہا ہمارے آنے کا زمانہ بھی آ گیا ہے۔ یہ وہ دجال جو تمیم دارمی کی روایت ہے، بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہ دریائے ساوا اور اس کو تبریہ بھی کہتے ہیں، جو اسی رات خشک ہو گیا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نبی نہیں بنائے گئے، یہود کو کچھ علامات کے لحاظ سے پتہ تھا وغیرہ، اور تو نہیں ایسی کوئی صورتحال تھی، یا اس یہودی کو خواب میں آنا کہ یہ نبی پیدا ہوا ہے آج، وہ اپنی علامات کے لحاظ سے سمجھتا تھا۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہوتی ہے، آپ کو اپنی امی لے کر مدینہ کے رشتہ داروں کی طرف ملنے جاتی ہے، اور طبیعت خراب ہوتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، اور جعفہ مقام میں مدفون ہوتی ہیں۔ ام ایمن آپ کو واپس لاتی ہیں۔ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آتے ہیں، جو 2 سال آپ نے اپنے دادا کے پاس کفالت کے گزارے ہیں، اور وہی اس وقت سردار تھے۔ دادا کی وفات ہو جاتی ہے اور انہوں نے حقیقہ کر دیا ہے، نام رکھ دیا ہے وغیرہ، یہ صورتحال ہو گئی۔ اب آپ کو ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کے پاس بطور کفالت کے چھوڑا جاتا ہے، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تک جب ہوتی ہے تو آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے۔ یہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کہتے ہیں نا، کہ غموں والا سال، وہ 3-4 چیزیں اس میں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک تو اسی سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، طائف والوں نے بڑی بے ادبی کی، خون میں نہلا دیا، ادھر قریشیوں نے جو ہے وہ 3 سال جو ہے وہ شیب ابی طالب میں، اس وقت ابو طالب زندہ تھے، بعد میں وفات ہوئی ان کی۔ یہ اس کو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ عام الحزن ہے، پریشانی ہی پریشانیوں کا یہ میرے اوپر سال آیا ہے۔ تو ابو طالب کے ساتھ آپ گویا کہ اپنی عمر کے 50 سال تک رہے ہیں۔ سن 9 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے، مکہ میں قحط پڑتا ہے، اور لوگ بیت اللہ کے ارد گرد جمع، کچھ تو بہت غالی قسم کے، یا کس کو اس کو کیا کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، کہ بہت کٹر قسم کے مشرک تھے نا، کہ وہ ستارے جڑتے ہیں تو تب گویا کہ بارش آتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ملت ابراہیمی پر تھے اور بیت اللہ شریف میں آ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ پاک بارش عطا فرما۔ آپ کی عمر 9 سال ہے، ابو طالب اور لوگ سارے بیت اللہ کے صحن میں جمع ہو گئے، بت بھی بڑے پڑے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور خود جو اپنے ترتیب تھی دعا کرنے لگ گئے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کیا، یوں کیا، یوں اس طرح کچھ کیا، اور کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، بس بادلوں کے قافلے آنا شروع ہو گئے اور برسنا بھی شروع ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا، جو بعد میں اس شعر کو بہت دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے آپ کو دیکھ کر، اور ابو بکر صدیق بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔
فرمایا ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی وعصمۃ للارامل۔ مکہ والے مطاف میں جمع ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کرنے آئے ہیں۔ ابو طالب سید دو جہاں جو کل ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کو بھی لے کر آئے ہیں۔ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بٹھاتے ہیں، بچہ اپنی طبی فطرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ بادلوں کے قافلے روانہ کر دیے، مطاف کو جنہوں نے اپنے سائے میں لے لیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے چچا ابو طالب نے یہ شعر پڑھے، فرمایا یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی وعصمۃ للارامل۔ میرے بھتیجے میں اللہ نے یہ فضیلت رکھی، میرے بھتیجے میں اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں کہ اس کے چہرے کو آسمان نے دیکھا کہ یہ تو بارش مانگنے والے ہیں، تو قافلے روانہ کر دیے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر تو بادل بھی برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھتیجا دنیا کو فائدہ پہنچانے والا بھتیجا بنے گا۔ آج بارش بھی برس رہی ہے، دنیا اس سے استفادہ کرے گی، کل یہ یتیموں کا دیکھ بھال کرنے والا بنے گا، بیوہ کو دیکھنے والا بنے گا، خدمت کرنے والا بنے گا۔ سمال الیتامی وعصمۃ للارامل۔ بارش ہو گئی، یہ سب وہ واقعات ہیں جن کو ارہاس کہتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں ابو طالب کا تھوڑا سا کاروبار تھا، کوئی خوشبو وغیرہ اس طرح کی چیز کا، شام کی طرف جانے کا پروگرام بنا۔ مکہ کی ساری تجارت شام کے ساتھ تھی تقریباً۔ تو جیسے بچے کی ایک کیفیات ہوتی ہے کہ گھر کا محترم پنڈی جا رہا ہے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دینا کہ ہم نے بھی پنڈی جانا ہے۔ چچا کے ساتھ جب قافلہ تیار ہوا نا جی کہ شام جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب پڑھا ابو طالب نے تو یہ محسوس کیا کہ یہ تھوڑے سے اس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا چچا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس میں مہینہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا، ایک چلے گئے۔ راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے جس میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کے جاتے ہیں نا، جب میسرہ غلام ساتھ ہے، جب میسرہ غلام ساتھ تھا، اس وقت نستورہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت وہ راہب تھا۔ اب جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بحیرہ راہب سے ہے جب آپ کی عمر 12 سال ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قافلے کا بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو طالب ہے۔ کہا میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کو اپنے ساتھ آگے نہ لے کے جائیں، آپ واپس مکہ مکرمہ چھوڑ دیں، واپس کر دیں۔ نے کہا جی کیوں ایسا؟ کہا یہ شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی علامتیں جیسے میں سمجھ گیا ہوں، تو مجھ سے تو بڑے آگے بڑے بڑے اور راہب علماء حبر نحریر بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے ہو سکتا ہے کوئی شرپسند اس ہستی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو بہرحال اس وقت کچھ اور لوگوں نے بھی پہچان لیا۔ اس بندے نے، بحیرہ راہب نے جو جملے کہے، فرمایا ھذا سید المرسلین، یہ صرف انسانیت کا سردار نہیں، سارے پیغمبروں کا بھی سردار بن کر آیا ہے۔ ھذا سید المرسلین وَهَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف ایک قوم قبیلے شہر کا پیغمبر نہیں، پورے جہانوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اللہ پاک اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اس
اس کی خوبصورتی دیکھو، سارے پیغمبروں سے اعلیٰ، اس کی وضاحت دیکھو، درخت جھکتے ہوئے سلامی کرتے نظر آتے ہیں، اس کا مقام دیکھو تو بادل سائے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس ہستی کو کسی کے ساتھ ملا کر واپس مکہ میں بھیج دیا جائے۔ اس کا حسن اعلیٰ، اس کا مقام اعلیٰ، اس کی حیثیت اور کوالٹی اعلیٰ ہے، وہاں کے کئی یہود و نصارہ اس کے دیکھ کر تکلیف نہ پہنچائیں۔ جس کو شیخ سعدی کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی ہیں جو ایک ایک خوبی کر کے اللہ پاک نے 1,24,000 علیہ السلام انبیاء کو تقسیم کر کے دی۔ وہ ساری خوبیاں اس پیغمبر میں ایک جگہ اللہ پاک نے جمع کر دی ہیں۔ اور سوتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، ایک ردیف ان کو پورا نہیں ہو پا رہا، کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع رباعی کا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی سے اسی ردیف میں نہیں بن رہا۔ سو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور شان بیان کرتے ہوئے سو جاتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، میرے پیغمبر کو اللہ نے اتنے کمال عطا کیے، اتنے کمال عطا کیے کہ اپنے قریب عرش پہ بلا لیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، میرے نبی کو ظاہری اور روحانی اللہ پاک نے حسن اتنا عطا کیا کہ جہاں بھی آئے روشنیاں دیتے گئے، اندھیرے ختم ہوتے گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تمام کی تمام خوبیاں اللہ پاک نے اپنے آخری حبیب میں جمع کر دی ہیں۔ شیخ سعدی سے ردیف نہیں پورا ہو رہا، چوتھا مصرع نہیں بن رہا، سو جاتے ہیں دعا کرتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کو زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں او سعدی کیا پریشانی تم کو، کس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی منقبت میں رباعی پڑھنا چاہ رہا تھا اور چوتھا مصرع مجھ سے اسی وزن کا نہیں بن رہا۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ وہ کیا رباعی ہے؟ پڑھنے لگے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ نے فرمایا شیخ پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی قدر و منزلت عقیدت و احترام کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ بخشے۔ کہا سنا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔